آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آپ نے ریورس انجینئرنگ کی ٹرم ضرور سنی ہوگی اور آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو ڈیفینیٹلی سنی ہوگی، لیکن کیا آپ نے لنگوسٹک انجینئرنگ کی ٹرم سنی ہے؟ آج ہم یہ جو ہے لنگوسٹک انجینئرنگ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل بور ٹاپک نہیں ہے، میرا انٹرو بور ہو سکتا ہے لیکن ٹاپک آپ آگے چل کے آپ کا انٹرو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ سب ایسی باتیں نہیں۔ عبد الماجد بھرگڑی صاحب، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ انہیں سندھی کمپیوٹنگ کا بانی سمجھا جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے نام پہ حکومت سندھ نے انسٹیٹیوٹ آف لینگویج انجینئرنگ حیدرآباد میں قائم کیا۔ 2020 سے یہ انسٹیٹیوٹ ایکٹیو ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈائزڈ زبان کو، سندھی زبان کو صوتی، بصری اور تحریری شکل میں تمام جو اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں ان کا حصہ بنایا جائے۔ دنیا کی کسی بھی معروف زبان سے سندھی میں اور سندھی سے ان زبانوں میں فوری ترجمے کے ٹولز کو ڈیولپ کیا جائے اور فروغ دیا جائے۔ سیلولر ٹیکنالوجیز، روبوٹکس اور اے آئی کو زبان کے فروغ کا ٹول بنایا جائے اور ان شعبوں میں ماہرین بھی تیار کیے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ سندھی کو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجیز، تعلیم اور رابطہ کاری کی زبان میں ڈھالا جائے۔ یہ حالانکہ بہت ینگ ادارہ ہے، تقریباً 6 سال اس کی عمر ہے، لیکن یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بھی الائنڈ ہے۔ یہ پروجیکٹ صوبائی وزارت ثقافت کا ہے۔ اس کے روح رواں اور پہلے پروجیکٹ ڈائریکٹر امر فیاض برڑو اتفاق سے ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ ہمیں مزید آسان سمجھانے میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ اچھا، آج میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا اس کی انسٹیٹیوٹ کی، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ پلے پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے جلدی سے فہرست پڑھ دیتا ہوں، اس میں سے آپ بتائیے گا کہ کیا کیا چیز کیا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم گفتگو کھولیں۔ اس میں کہا کہ جی انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ sindh.ai، یہ اس میں کام ہے۔ چیٹ باٹ سندھ، یہ بھی ایک ہے، اس میں کام ہے۔ سندھی وکیل ایک ہے ٹول، وہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ سندھی ورڈ نیٹ ہے، سندھی کنورٹر ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ پروجیکٹ ہے، سندھی اسپیچ ٹیکنالوجی بیٹا ٹیسٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سندھی کیلکولیٹر اینڈ کیلنڈر، ملٹی لنگول فونٹ، آئی وی سی اسکرپٹ فونٹ۔ آئی وی سی کا مطلب ہے انڈس ویلی سویلائزیشن اسکرپٹ فونٹ۔ سندھی آن لائن او سی آر، سندھی ہے سدھار، شاہ جو کوش، بھٹائی پیڈیا جو 230 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور ورچوئل ریئلٹی ٹورز جو ہیں وہ سندھ کے تاریخی مقامات جو ہیں آپ گھر بیٹھے تاکہ آپ دیکھ سکیں، اس کے ٹول بھی ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی ویب سائٹ سے میں نے نقل کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو پروجیکٹ ہیں آسان زبان میں مختصراً سمجھائیں کیا کیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسعت۔ اور ذرا بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اس سندھ کو، دنیا کو اس وقت جو ایک ڈائیورسیفائی کارپوریٹ، ایک گلوبلائزڈ ایک دنیا جو ایک پرندے پر آ کر کے سکڑ گئی ہے، اس میں ہم اپنی شناخت کیسے کریں اور ہم کیسے دنیا کو بتائیں کہ ہم بھی ہیں۔ اور یہ جو اس وقت دنیا کا جو اسکرپٹ ہے، جو انڈس اسکرپٹ یا موہنجودڑو، وہ ہمارے پاس ہے۔ سو ہم نے یہ سمجھا، بلکہ یہ جو ایک نیا کانسیپٹ تھا، پاکستان کا یہ پہلا ادارہ ہے، صوبہ پنجاب میں بھی نہیں ہے، کے پی میں بھی نہیں ہے اور بلوچستان میں بھی نہیں ہے۔ لینگویج انجینئرنگ اٹ سیلف ایک نیا ایک کانسیپٹ ہے یہاں پر، دنیا میں کام ہو رہا ہے، دنیا میں کام ہو رہا ہے اس پر۔ آدمی سے ربط جب تک ہو تو بات ہوتی تھی، اب مشین کے ساتھ آدمی نے بات کرنا شروع کر دی، لہذا مشین کو کس طرح سے ٹرین کریں، لہذا ہمیں انجینئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں لفظ کے پیچھے جو مابین ایک تصور ہے وہ مشین کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جیسے سندھی میں ایک لفظ ہے وٹ، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹ جناب حرف جر بھی ہے کہ اس کے وٹ یعنی یہ چیز اس کے پاس ہے۔ وٹ ایک ہے وہ جو دیے میں ہوتی ہے، وہ بھی وٹ ہے۔ اور جو وٹ جو ہے وہ بانٹنا جیسے کہتے ہیں، بٹنا یہ کہ اسے بل دینا، لیکن مزے کی بات لفظ وہی ہے، آواز وہی ہے، وٹ
اب مشین کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ وٹ اسم ہے یا یہ وٹ ایگزیکٹلی فائل کیا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سندھ کو پوری دنیا کو دینے کے لیے اس وقت اس کے پاس موہنجودڑو ہے, انڈس اسکرپٹ ہے, شاہج و رسالو اور سندھی زبان ہے. سو ہم نے شاہج و رسالو اور سندھی زبان کو پہلے ہم نے کیا کہ آج تک سندھی زبان کو کتنے اسکرپٹس میں لکھا گیا ہے. سو ہم نے شروع کیا انڈس اسکرپٹ کو. اب آسکو پربولا نے جو ایک کارپس ڈیولپ کیا تھا جس میں انہوں نے 1839 سائنس کو انہوں نے کارپس کی شکل میں رکھا وہ, اور اس کے بعد وہ جو براہمی کی اسکرپٹ تھا ہمارے پاس جو ہٹوانکی کے طور پر بھی مشہور تھا, اور اس کے بعد جو ابو الحسن کی سندھی تھی وہ, اور یہاں کی آج کی سندھی. تو یہ تمام تر اسکرپٹس ایک ہی پروگرام میں ڈھال کر کے کوڈنگ میں ہم نے بنا کر کے IVC اسکرپٹ پر ایک فونٹ ڈیولپ کر کے ہم نے رکھ دیا آن لائن. یہ مجھے بتانے میں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے, ہلکا دکھ بھی شاید محسوس ہو کہ اس IVC اسکرپٹ کے فونٹ کو سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ باہر کے ممالک نے کیا ہے. جرمنی نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے, جاپان نے کیا ہے, اور اعداد و شمار ویب سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس کو انجینئرڈ کر کے رکھ دیا. اب بھٹائی پیڈیا ہمارے لیے یہ تھا کہ ذرا کو بھی یہ میں نے عرض کیا جیسے کہ شاہج و رسالو کو ہم نے تو شاہج و رسالو پڑھ کر کے کہہ دیا کہ بھائی شاہ سائیں شاہ عبداللطیف بھٹائی, واہ 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 تھا, بڑا غضب کا. سوال یہ کہ روسی آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے. سوال یہ کہ بوزینیا میں بیٹھا ہوا بندہ جو کہ وحدت الوجود کو تو دور کی بات, آدمی کی ایگزیشنل جو ہے وہ اس کو سرچ کرے تو گوگل میں کیا سرچ کرے, اسے تو سندھ کا بھی پتہ نہیں, پاکستان کا بھی پتہ نہیں. تو ہم نے شاہج و رسالو کو جو شاہج و رسالو کے ویریٹ ہیں اس کو ہم نے پروگرامیٹیکلی اتنا تیار کیا کہ اب وہ 230 زبانوں میں AI کے تھرو ٹرانسلیٹ. اچھا, کچھ ایسی زبانیں ابھی یہ شو سے پہلے مجھے دکھا رہے تھے جو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ 230 زبانیں کہاں سے بتاؤں. وہی نا, کوئچہ ہے اور کچھ اور ہے. تو یہ سلسلہ مطلب کیسے ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. بالکل ہے. تو اب سندھی کا ایک لفظ ہے, وہ اسپینش تو چلو پھر بھی ایک مین اسٹریم زبان ہے, کوئچہ اور یہ جو ٹامل ہیں اس میں مطلب کیسے وہ اس کو وہاں پہ انٹرپریٹ کیا. تو بڑی خوبصورت بات, جیسے ہم کسی دوسرے ملک کے ین میں جب پاکستان روپی کو ہم ٹھیک, تو ہمیں ڈالر کو پہلے درمیان میں رکھا جاتا ہے کہ ڈالر کی کیا شکل ہے. تو اس وقت AI کی جو سب سے زیادہ ایک مربوط زبان ہے وہ تو انگریزی. ہمیں ضرورت ہے کہ شاہج و رسالو کو ہم ایک ایسے نئی ٹرانسلیشن بنائیں کہ مشین سمجھ سکے, مشین کے پاس اتنا ادراک ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ مجھے میں اپنے اندر کس طرح کر رہا ہوں, اس کے سمندر کو دیکھوں تو پتہ چلے کہ ایک گھونٹ بھی نہیں ہے. مشین کیسے سمجھے کہ یہ جو پیراڈاکس ہے, یہ جو علامت ہے, یہ جو میٹامارفس کی یہ چیزیں یہ کیسے. لہذا ہم نے شاہج و رسالو کا ایک قطعی نیو ٹرانسلیشن ہم نے ڈیولپ کی انگریزی میں, تاکہ مشین کو ٹرین کر سکے, تاکہ بیس بنے. اب پھر مشین کو ٹریننگ کے پروسیس میں لے آئے. مشین کو جیسے ٹریننگ کے پروسیس میں لائے اور کارپس کو ہم نے اٹیچ کیا, تو اب میں نے کہا کہ بھائی اس کو اب جرمن میں کر کے دکھا دو, ایک کسر در لکھ کوڑیں کنس گنکھیوں. تو اب وہ مشین کو تربیت دینے کے لیے جو نئی ٹرانسلیشن آئی, جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کو سمجھانے کی نہیں تھی, ایک مشین کو سمجھانے کے لیے تھی, تو مشین سمجھ گئی. اس وقت شیکسپیئر کی زبان کو سمجھ رہی. تو ہم نے وہ جو ماڈل ڈیولپ کیا, آپ کوڈنگ کی بات کر رہے ہیں, کوڈنگ کی, تو ہم نے وہ ماڈل کوڈ بنایا شاہج و رسالو کا, کو اس انگریزی سے پھر دنیا کی جتنی بھی اس وقت تک AI میں زبانیں آ گئی ہیں اس میں وہ ٹرانسلیٹ. اچھا, یہ ایک اکثر ایک مطلب ایک سوچ ہے اور کچھ حد تک سچ بھی ہے کہ AI کی دوڑ میں پاکستان جیسے ملک قدرن پیچھے ہیں. مطلب جو چین اور امریکہ وغیرہ ویسٹ کے ساتھ ہم کمپیئر کریں, شاید بھارت کے ساتھ بھی, ان کا زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ جو کوڈنگ ہوئی ہے یہ لوکلی ہوئی ہے ساری, یہاں پر لوکل لنک ہے, کن نے کیا ہے, مطلب ہمارے ہی اپنے بچوں نے یہاں پہ ہمارے اپنے بچوں نے. دیکھیں کتنا ٹائم لگا انہیں سیکھنے میں, مطلب میں ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو HR ہے, ہیومن ریسورس ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے. HR تو ہم بعد میں کریں گے, پہلے تو کوڈنگ پر ہم آ جائیں. کوڈنگ جب سے UTF آ گیا, یونیکوڈ یعنی دنیا کی جو بھی الفابیٹس ہیں, اب فرض کریں سندھی میں ڈال کا ایک حرف ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یونیکوڈ کا ایک کوڈ الاٹ ہے.
اب ہم یونیک کوڈ کو بیس بنا کر کے دنیا کی جو بھی الفابیٹس ہیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم مشین کو یونیک کوڈ کے معرفت ہم ٹرین کراتے ہیں, مطلب ایک یونیورسل لینگویج جو مشین. اب اس کو ایک آسان بھاشا میں یہ سمجھیں, کمپیوٹنگ یا اے آئی کی اٹ سیلف کوئی زبان نہیں ہے, وہ بائنری کو مانتی ہے, ہاں 0 1 0 1 0 1. آپ 0 1 کو اپنے حروف میں کس طرح سے ٹرانسکرائب کرتے ہیں, اسے آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کوڈ کو, اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب یہ دکھ کی بات ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں پولیٹیکلی, سوشلی. ہماری یونیورسٹیز میں یا ہم ادارتی سازوں میں یہ نہیں پڑھائی جاتی. میں یہی سوچ رہا ہوں, یہ کچھ جیسے عبد الماجد بھرگڑی صاحب تھا, وہ انکم ٹیکس میں کمشنر تھے, لیکن اس کا جو عشق تھا اس نے اس کو انکم ٹیکس کے افسری کو, کمشنری کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو وقف کر دیا. آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ؟ میرا خود ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہے, یو این میرا, یو این کے بعد مطلب جنون ہے نا یہ تو یہ ایک پرسنل ہے. اب آ جاتی ہے کہ بھائی یہ سسٹم کو تو چلانا ہے, ایک یہ جو دریا ہے اس دریا کو بہنا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم, وہ جیسے وسعت نے کہا تھا کہ ہمیں بندے بھی تلاش کرنے ہیں, ان کی کیپیسٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں یونیورسٹیز کے ساتھ ہمیں ایم او یوز کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے کورسز میں اس کو شامل کر لیں, تاکہ ایک نئی پود پیدا ہو نا. تو اس وقت عبد الماجد بھرگڑی انسٹیٹیوٹ مجھے چندہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے مذائقہ, لیکن یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو اس وقت شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بینظیر آباد, کراچی یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, ان کے ساتھ ایم او یو میں ان کے بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بھی ہے. اور اب پہلی بار یہ ہوا ہے کہ شہید بینظیر بھٹو کے پاس یونیورسٹی کے پاس ڈپارٹمنٹ آف سندھی اب نہیں ہے, اب ڈپارٹمنٹ آف سندھی لینگویج اینڈ لٹریچر. اب یعنی یوں سمجھیں کہ اب بالکل وہ رائٹ جگہ پر ہے کہ مجھے لینگویج سیکھنی ہے یا ادب سیکھنا ہے. اب وہ جو ڈپارٹمنٹ آف سندھی ہے اس کا 4تھے برس میں سندھی کمپیوٹنگ کے کورس بھی ڈال دیے گئے ہیں, اوکے, تاکہ جو بچے آئیں تو بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ بھی ایک دنیا ہے. یہ تو ہم نے شروع کیا ہے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی سے, اور اس وقت الحمدللہ اس برس وہاں سے 6 بچے ہمیں تھے, اور 6 بچے اس وقت بالکل تیار حالت میں ہیں. ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے 12 بچے تھے جن میں 2 بچے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اس وقت کام بھی کر رہے ہیں, اور یہی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ سندھ یونیورسٹی میں بھی یہی اور کراچی یونیورسٹی میں بھی ہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ اٹس بیکاز یہ پہلا دریا ہے تو پانی بھی تھوڑا سا. اچھا, گفتگو جاری ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عام جو آدمی ہے, لے مین, اس کے لیے کیا کیا آپ نے ٹولز ڈیولپ کیے ہیں کہ وہ ان سے روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھا سکے؟ سب سے پہلا تو زبردست قسم کا ٹول ہے کہ ہمیں قانون کا بڑا مسئلہ ہے. ہاں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میرے حقوق کیا ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی اسے تھپڑ مار دیتا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی اس کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے, کوئی چونا لگا دیتا ہے, کوئی فراڈ کر دیتا ہے, ہزاروں. مانے یا نہ مانے. اب لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں جب پولیس اسٹیشن جاؤں تو اب پولیس اسٹیشن ہارر پلیس ہو گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ایف آئی آر کا طریقہ کیا ہے. مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ اس آدمی نے یا جو بھی ہے اس نے میرے ساتھ اگر کیا ہے تو کون سا کلم ہوتا ہے, کون سی شک ہوتی ہے, کون سا آرٹیکل لگتا ہے. تو ہم نے سندھی وکیل کے نام پر ہم نے ایک ایپ بنا کر کے, پہلے ہمارا تھا کہ ہم ایک جدا ہانڈی بنا کر کے رکھ دیں, لیکن ہم نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, کیوں نہ ہم دنیا کی جو بڑی چیٹ باٹس ہیں ان کے ساتھ اس ماڈل کو ملا دیں. لہٰذا اب چیٹ جی پی ٹی کے پاس ہم نے اس ماڈل کو انٹیگریٹ کر دیا. سندھی وکیل کے نام پر آپ اپنے موبائل پر استعمال کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کیسے کیا جائے؟ آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہے تو آپ ادھر جا کر کے ایپس میں جا کر کے جی پی ٹی کر کے سندھی وکیل, اس میں مطلب چیٹ جی پی ٹی میں یہ اویلیبل. جی ہاں بالکل. آپ کے پاس وہ ہے ایپ, کوئی قانونی مسئلہ اس سے فوری طور پہ آپ پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. کس طرح؟ جیسے کہ وسعت آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے, کیا کیا جائے؟ ہاں, وسعت آپ کو قتل کی دھمکی, مجھے اکثر قتل کی دھمکی دے رہا چاہیے, مجھے خود مشورہ اس چاہیے ایپ سے. تو میں اپنے آپ کو وسعت سے کیسے مجھے وسعت اللہ خان قتل کی دھمکی دے رہا ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں. اب یہ ٹرانسکرائب کرے گا, میں نے اسے سبمٹ کر دیا. جیسے اس کے پاس سبمٹ ہو گیا تو وہ اپنے ماڈل کو پروسیس کرے گا. مختصر جواب سندھی میں آ رہا ہے. जेकॾहिं को तव्हांखे क़त्ल जी धमकी ॾेई रहियो आहे त इहो संगीन जुर्म आहे.
तव्हांखे ख़ुशूस तौर ते वुसअत जे लाइ पुलिस वटि FIR दाख़िल कराइणी आहे, पंहिंजे हिफ़ाज़त लाइ क़दम खणणा आहिनि। कानूनी हवाले ये हैं। अब कानूनी हवाले ये कि सेक्शन 503 यानी क्रिमिनल क्रिमिनल मतलब तू तो गया वो सर धमकी जी सज़ा ये जुदा है आईन पाकिस्तान में। फिर तफसीली वजाहत है ऊपर है, और उसके बाद अगर आप इसे चाहें कि वो एक आवाज़ में भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ में भी मतलब आप SHO को सुना सकते हो हाँ ये पूरी की पूरी कि FIR में ये सारी चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। ये और साथ साथ में ये वकीलों के लिए तो बड़ी कमाल की आपने मेरा मैं अभी यही पूछने वाला था कि कहीं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल तो नहीं कर दिया इसके बाद? नहीं, मेरा ख्याल है कि हड़ताल नहीं, उन्हें मालूम भी नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद वो उनका ब्लैक डे होगा, आप देखना अभी। अब अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास 100 या 200 या 300 पेजेस पर एक वर्डिक्ट है पूरी, सही, हाँ बिल्कुल। अब आप एक वकील हैं, अब आपने 400 पेज आप क्या करें कि वो सारी 300 पेजेस की जो PDF पूरा एक फाइल है, इसे अपलोड करके कहें कि आप इंतहाई मुखलसाना मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, और विदिन 10 सेकेंड सारी की सारी मशीन पढ़ करके आपको इंतहाई मुखलसी के साथ इंतहाई रियलिस्टिक सिंधी में समझा देंगे। सिंधी में समझा दें। बात ये है, इसमें झोल ये है, अगर चाहें तो अपील कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स ये हैं, एग्जैक्टली राइट, फलाना केस XYZ। वकील अब आपको मामून नहीं बना सकता। हाँ नहीं वो आप वकीलों को हल्का मत लें सर। हाँ, वो तो ज्यादा वो वैसे कुछ भी कर सकते। ये जो आपका रूल है, ये मेरे ख्याल है वकला को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें सर पाकिस्तान पिनल कोड सारे का सारा ट्रांसलेट किया हुआ सिंधी में। पाकिस्तान पिनल कोड सारे का सारा, मतलब कि ह्यूमन राइट्स और अच्छा, जो ज़्यादातर वकला को खुद नहीं पता। एक तो ये सिंधी वकील हो गया, उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के और क्या चीज़ें हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में मिसाल के तौर पर एक और है, हमने bit.ai। अब शाब्द लतीफ़ भिटाई के क्या है? bit.ai bit.ai व्हाट इज द स्पेल ऑफ भिटाई? BHIT, हाँ परफेक्ट, bit.ai, वेरी नाइस। अच्छा, ये मेरा ही दोस्त है, उबे दोस्त की एक क्रिएशन थी, bit.ai, हमारे साथ काम करता था उबे। उसने कहा सही भिटाई में AI है, कमाल। हालांकि ये डॉक्यूमेंट बड़े महंगे मिलते हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी, और वेरी मच ह्यूमन इंटेलिजेंस ने AI को नाम दे दिया है। अब bit.ai पर जाएं। अब bit.ai पर हमने कंप्लीट, ये रिसर्चर्स के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, ये एक आदमी है, उसकी बेटी या बेटा जो 6ठी या 7वीं जमात में पढ़ता है, उसे जनाब टीचर्स ने कह दिया कि आपको शाज और रिसालों के सुरसोहनी पर 5 मिनट की तकरीर करनी है, या एक आपको थीसिस के लिए आपको मदद दरकार है कि शाह साईं के रिसालों में बिलाल में क्या क्या कैरेक्टर्स थे, इस कैरेक्टर की क्या मायत है। तो लिहाजा इसका जो मॉडल हमने डेवलप किया उसमें तमाम तर वर्जन्स ऑफ शाह जो रिसालों और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई चेयर जो हमारा एक अलायंस उसके साथ MOU है, शाह अब्दुल लतीफ़ चेयर क्या, उसने एक इंसाइक्लोपीडिया डेवलप किया 3 जुल्दों में है, तमाम कैरेक्टर्स शाह को किस किस ने गाया है। ये है भिटाईपीडिया जिसका bit.ai bit.ai एग्जैक्टली चैट बाट है। ठीक है, सिमिलरली सिंधी वकील ओके ये है। भिटाईपीडिया तो एक वसी है, और वसत ये मुझे कहने दें, ज़रा मुझे ये कहने दें, मैं कहता हूँ कि इस बुनियादों पर हम तो करेंगे, कोई करे अल्लाह करे। अब्दुल माजिद भुरगड़ी साहब ने कहा था कि फयाज, जहाँ तक मैंने देखा है दुनिया के किसी भी शायर पर इतना कंपाइल्ड और डिटेल्ड वन विंडो काम नहीं हुआ जितना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर भिटाईपीडिया में। माशाअल्लाह। तो क्यों ना हमें इसे गिनीज बुक में डाल दें। सो वी आर इन द प्रोसेस। साथ में एक है वो जो अंडर डेवलप्ड है, और इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक हमारा टारगेट था, लेकिन कुछ है, हमने सिंधी हारी को सिंधी ज़ुबान में यूँ समझे कि एम्पावर्ड करने के लिए ऐप हमारे पास है कि फ़र्ज़ करें मैं हारी हूँ, मेरे पास ये गैजेट है, सिर्फ मैं अपनी ज़मीन पर खेत पर जा रहा हूँ, जैसे मैंने उस ऐप को खोला तो वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगी, उससे 3 दिन अपडेटेड बताएगी कि इस ज़मीन में कितनी यूरिया है, कितना पानी है, कितना अमोनियम है, pH लेवल क्या है इसका, लेवल कंप्लीटली 3 दिन की अपडेटेड उसे बताए, उसे मार्केट का रेट बताए सिंधी में, सिंधी में, उसे अंग्रेज़ी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
اسے پانی کا بتا دے کہ گڈو سے کتنا پانی گزرا ہے, سکھر سے پانی کتنا گزرا ہے, کوٹڑی سے کتنا گزرا ہے, اور 15 دن کی فور کاسٹ بھی بتا دے تو سر جائے. مطلب تمام انفارمیشن جو کسی ایک کاشتکار کو چاہیے. اور لاسٹلی اگر اس کپاس کا فصل ہے, گندم کا ہے, جو بھی اسے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کیا کرے, صرف فوٹو لے کے سبمٹ کرے. تو اس کے پاس جو ماڈل ہے FAO کے, جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا جو ماڈل ہے, اس کو ساتھ ہم نے کنیکٹ کر کے ہم نے کیا کیا ہے, API جنریٹ کر کے اسے سندھی زبان میں ٹرانسلیٹ. تو وہ اسے بتا دے کہ بھائی اس کو اس طرح کی آرگینک چیزوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے اس کی بیماری. مطلب کہ یہ جو کپاس کو لگی ہے یہ گلابی سنڈی ہے, یہ لشکری سنڈی نہیں ہے, یہ وائٹ فلائی ہے, یہ تھرپس نہیں ہے, اس طرح وہ یہ آج کل جو ہائیبریڈ فصلوں کو. جی جی. لیکن وہ سر ایک چیز تو بتا دو, محرم سے لے کر کے ذوالحج تک تو ابھی مہینے آئے, جنوری سے لے کر کے دسمبر تک تو ابھی آئے. لیکن جو میری گاؤں کی حکیمہ دیٹس جسٹ میں نے ماڈل دی, اسے یہ پتہ ہے کہ چیت, ویساکھ, جیٹھ, آکھاڑ, ساون, بھدرو, اسو, کتی, ناہر, پوہ, ماگھ, پھگن, وہ جو اصل ہمارے یہاں کے مہینے تھے, جو ہاری کے مہینے تھے, ان میں لوک دانش بھی پڑی ہوئی ہے. بے شک. اب میں یہاں پر بتاتا ہوں, لوک دانش میں یہ ہے کہ بڈرو میں بارشیں نہیں پڑتی, اگر پڑیں بڈرو کے آخری ہفتے میں تو دور تلک جائیں گی. غور کریں 2010 کی بارشیں, غور کریں 2022 کی بارشیں, غور کریں 2025 کی بڈرو میں ہوئی تھی. نہیں, لوک دانش کو ہلکا نہیں لے. لوک دانش, فوک وزڈم وہی آپ نے الائن کر دیا. یہ مطلب اس کے ساتھ ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے نا یار. اب اس ایپ کا ہم نے نام رکھا ہے سندھاگڑو. سندھاگڑو. ایک چیز بتا دوں, سندھی میں جہاں پر گندم اناج کو رکھ کر کے اسے پروسیس کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آگڑو. یہ بڑی حیرت کی بات ہے, ایگریکلچر. آگڑو, ایگریکلچر, دیٹس ٹرو. تو اس کے ساتھ وہ بھی ہے. ایجوکیٹ کے نام پر ہمارے پاس ایپ ہے. اب UK میں ایک بندہ ہے جیسے سندھی بیچارے کے پاس اسکول میں سہولت ہے, ان بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں, کراچی میں بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو بوٹھاڑ ہے یہ کارپوریٹ اور گلوبل کی, ہم نے ایجوکیٹ کے نام پر ایپ بنا کے رکھی ہوئی ہے. اس میں بچہ انگریزی میڈیم ہے, کوئی بھی میڈیم ہے, وہ سندھی میں AI سے سندھی پڑھائے گی, اور وہ اسے حروف بھی سمجھائے گی, عدد ہندسے بھی سمجھائے گی, اسے جاگرافی, سوشلوجی, اس طرح کے جو 5 تک ہے اس کو وہ پڑھائے گی ایجوکیٹ کے نام پر. آپ گوگل کریں, یہ ساری چیزیں وہاں پر پڑھی. بس ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر سندھی لینگویج اور AI پر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ویلکم بیک. جہاں تک AI کی بات ہے, ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کو خدشات بھی ہوتے ہیں, رائٹ, کہ جاب لاسز ہوں گے, پوری ایک مطلب شاید انڈسٹریز پوری وائپ آؤٹ ہو جائیں, جیسے کہ کئی جگہوں میں ویسے ویسٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے کیسز ہیں ان کے لیے وکیل اب آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ نے جیسے انہوں نے ابھی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. ابھی اگر ہم پاکستان کو صرف فوکس کریں, کیا خطرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور کیا ایڈوانٹیجز ہیں, جیسے کہ آپ نے جیسے یہ جو بنایا ہے, رائٹ, یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس کا بیلنس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, گڈ تھنگ بیڈ تھنگ؟ نہیں, گڈ بھی ہے, بیڈ بھی, دونوں چیزیں. اب ہمارے سونار کے پاس جب ہم پرانے زمانے میں جاتے وہاں پر مستری ہوتا تھا, پھکنی ہوتی تھی, وہ جھمکے ہوتے تھے, ناتھنی ہوتی, سب چیزیں وہ خود بناتا تھا. لیکن یہ جب سے یہ چائنا برانڈیڈ اور باہر کا سونا پری میڈ پری کاسٹ بنا کر کے آیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سونار کے پاس وہ جو ہنڈریڈس مستری ہوا کرتے تھے, سوناگر ہوا کرتے تھے, وہ تو بیچارے بے روزگار ہو گئے. ابھی ایکو ساؤنڈس آنے کے بعد ہمارے کتنے میراثی, کتنے منگنہار, کتنے وہ جو پھول بانٹنے والے تھے, وہ تو بے روزگار ہو گئے نا. تو بیچارے وہ گلیوں میں بیٹھتے ہیں, چوکوں پر بیٹھتے ہیں کہ آپ کے یہاں شادی مرادی اٹھے. اب یہ تو ایک کروول ریئلٹی ہے, نئی چیز جو آئے گی وہ پرانی چیز کو ریپلیس ہوگی. ابھی میرا خیال ہے کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح سے کیپیسٹی ان کی ڈیولپ کریں, نئی چیلنجز کے لیے تیار. نہیں تو آپ پیچھے رہ جاؤ, نہیں تو پھر نہیں تو آپ گئے. بھائی ڈارون کی جو فٹنس آف سروائیول اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا فٹسٹ آف دا اسپیشیز دیٹ سروائیوز بٹ دا ون موسٹ ریسپونسو ٹو چینج. تو ابھی آپ یہی دیکھ رہے ہو نا کہ ایک تبدیلی آتی ہے, مطلب ڈائناسور نہیں سنبھال سکے نا, بالکل چلے گئے. اب ہم ان کی ہڈیوں کا تیل اپنی گاڑی میں ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا تیل کو ہو سکتا ہے, ہمارا تو تیل پہلے ہی نکلا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں,
اس کے لیے پیسے چاہیے, فری میں تو نہیں ہوتا یہ کام. تو بجٹ اچھا خاصا ہونا چاہیے. تو حالات کیا ہیں, سپورٹ ہے ٹھیک ٹھاک یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کسی سے بھی نہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کروں, ایک مشین ہے جو فرض کریں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے کامن یوزر کے لیے, ایک وہ لیپ ٹاپ ہے جس میں ایک پورے دفتر کی ڈیٹا کو ہم سرور کے طور پر استعمال کرتے ہیں, مشین ہوتی ہے. لیکن ایک علیحدہ جی پی یو, ہائی اینڈ جی پی یو, اس کے بھی ایک ماڈلنگ ہے. ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت تک ماڈل ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے تھا. ٹھیک. اب جو اس وقت تک سندھی ڈیٹا انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, اسکریپ ڈیٹا, ناٹ اسٹرکچر ڈیٹا, اسکریپ ہوتا ہے, سوشل میڈیا سے اٹھائیں, را مٹیریل, تو وہ ڈمپ ہو کر کے ایک جگہ پر آتا ہے. تو اس وقت تک آپ تھوڑا دل تھام کے رکھیے گا, قریباً ہمارے پاس جب کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا جو اس وقت تھا, یعنی آج کی نہیں بات کرا, ایک برس پہلے بات کی بات, اسکرپٹ جب ہمارے پاس آیا تو ان الفاظ کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس 34 کروڑ تک تھی. اوکے. ان میں فریکوینسیز بھی تھی, یعنی کھے پتہ نہیں کتنی بار استعمال ہوا. اب یہ 34 کروڑ سے زیادہ ڈیٹا کو اسکرٹنی کر کے اور پروسیسنگ کرنے کے لیے آپ کوئی عام لیپ ٹاپ, عام جی پی یو نہیں چاہیے ہوتا. ہائی اینڈ جی پی یو جو آج کل بڑے مہنگے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے اس وقت ادارے میں 2 جی پی یو ہیں. ایک جی پی یو قریباً 2.5 ملین کا ہے, ایک جی پی یو تقریباً 1.25 ملین کا ہے. لیکن وہ بھی بیچارہ چیختا ہے کہ اتنا کام میرے سے کرا رہے ہو. ڈی آر ایکس کے نئے جو جی پی یوز ہیں وہ تو 8.9 آلموسٹ 9 ملین کے. اے آئی کی وجہ سے نا جی پی یو کی جو قیمتیں ہیں مطلب بڑھ گئی ہیں. آپ چھوڑ دیں برینٹ کروڈ کو اور تیل کو, یہ جہاں آسمان پہ چڑھی گئی. اب فیوری کا جو ڈی آر ایکس ہے وہ قریباً 1.5 کروڑ کا ہے, ایک مشین ہے. ٹھیک. اچھا, مزے کی بات یہ کہ اس ادارے میں آپ پرماننٹ بندے تو نہیں رکھ سکتے, وہ تو ہر وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ کوئی بایولوجی کا نہیں ہے, یہ کوئی کیمسٹری کا نہیں ہے. اگر یہاں پر ہمارا فلسفی کا جو اپروچ تھا وہ ہماری کی وہ یہ تھی کہ آپ آؤٹ سورس کریں, آپ ٹاسک کا پروجیکٹ اورینٹ یا پروجیکٹ بیسڈ آپ بندوں کو ہائر کریں. یہ کام ہے, یہ کام ختم کرو, خدا حافظ. اگر آپ اپڈیٹ کرتے ہیں, اپ گریڈ کرتے ہیں خود کو, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آئے دن بدلتی رہتی ہے اور پرانے کوڈ کو ریپلیس کرتی ہے. اگر میں آج کسی ایم سی ایس بچے کو یہاں پر رکھتے ہوں پرماننٹ, فرض کریں گورنمنٹ آف سندھ سے رکھے, تو میں بھی یہ صلاح دیتا ہوں کمپیوٹنگ اور یہ میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی نہ دو اس میں. بالکل آنیسٹلی نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی دے رہے ہیں تو آپ ہلاک کریں دوسروں کو. وہ بیچارہ جس نہج پر ہیں, جس ڈسپلن میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, آپ یقین وہ تو کریں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. 5 برس کے بعد وہ پروگرامنگ آؤٹ. 5 برس سے میں 6 مہینے میں. تو سر اسی چیز سے ڈر لگتا ہے. 1 کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ کی مشینیں, اور اس در آپ انسٹیٹیوٹ کو 11 ملین دے رہے ہیں پورے برس کی بجٹ. 11 ملین, 1 کروڑ 10 لاکھ, جس میں ایک جی پی یو نہیں آ رہا. تو اس میں جس میں تنخواہیں, جس میں ادارے, جس میں ہر چیز, چائے پانی وغیرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3.3 ملین رینڈر سروسز کے لیے 33 لاکھ. 33 لاکھ کو 12 سے آپ بانٹیں, کتنے بنے؟ 2.25 لاکھ بھی نہیں ہوئے. اب آتے ہیں مارکیٹ اورینٹ میں. اے آئی انجینئر کو اگر آپ ہائر کر دیں 1 برس کے لیے تو اس کی تنخواہ تو 7-8 لاکھ روپے مہینہ تو ہے بھائی, کم از کم. تو یہ واقعی ایشو ہے, سیریس ایشو ہے. تو اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو کون کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو ہی واجب ہے کرے. گورنمنٹ کو ہی واجب ہے. مین چیز ہے ٹرانسلیٹ کرنا. ماجد بھرگڑی نے اس جو گورے کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کیا تھا, گورے نے اسے کہا تھا, اور ماجد صاحب خود کہتا ہے کہ, بلکہ میں کہتا ہوں اب بڑے دبنگ آواز میں ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ زبانوں کا مستقبل ہے اے آئی میں. ہاں, obviously دس از ٹرو. اور اسپیشلی وہ جو لینگویجز نا جن کو ڈیڈ لینگویجز یا آلموسٹ ایکسٹنکٹ لینگویجز, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں کہ اے آئی سے نا ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. ذرا ایک بات سنیں, لینگویج انجینئرنگ وسعت نے کہا نا, لینگویج اکانومی, اگر لینگویج اکانومی پر ہم گورنمنٹ کے حساب سے انویسٹ کریں, لینگویج انویسٹمنٹ کریں, ہمارے گاؤں کے دیہاتوں میں یوٹیوب, آؤٹ سورس
आउट कॉमर्स के थ्रू मिलियंस ऑफ मिलियन कमा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को समझ आए इस बात की, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो तस्वर ट्रांसलेट करके गवर्नमेंट तक भी तो आए ना कि भाई इन चीज़ों के अलावा कार्य जहाँ दराज है कुछ और भी आम आदमी को एम्पावर किया जा सकता है। एम्पावर किया जा सकता है। वही जो आप फिर बात कर रहे थे कि यार एआई के आने से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसकी रोजगार की शक्ल ये है सर ये है नए ना ज़माने आपको मतलब आप देखो, अब या तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर 5 साल बाद आप कई मिलियन डॉलर में कोई गोरे कंसल्टेंट को रखो जो भी आपको यही बातें बताएगा। दरार हमारी लोक दानिश कितनी आई है एआई में। हाँ बहुत। अगर हमारे बच्चे हमारे गांव में बैठ करके वहाँ की लोक दानिश, वो जो टोटके हुआ करते जी तो बिल्कुल बिल्कुल भाई दुनिया उधर जाएगी। दुनिया चली गई है, फार्मेसी से अब जान दुनिया वहाँ पहुँच गई है। अब ऑर्गेनिक तरफ वापस जा रहे, इफ दे वांट टू रियली सर्वाइव। दैट्स ट्रू। तो ये जा रहे। अब मेरी दादी को कैसे पता था कि ये जो हिरण का वो जो बीज है वो यहाँ पर काम करता है, और ठीक हो जाते थे। हाँ बिल्कुल। ये कोई टोटका वो मेरे घर में लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में दवाई नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फिट है, क्योंकि पूरा रिलायंस ही उनकी टोटके पे। वो सर लास्ट ईयर जो मेडिकल के जो आए हैं अदाद शुमार के, दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ उन्होंने पैरामीटर उठाया था दवाइयों का। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए शारजा, यूके और वाशिंगटन टॉप के मरीज़ हैं। इंडोनेशिया का एक ऐसा जजीरा है जिसमें ज़ीरो डाटा है, क्योंकि वहाँ पर ये कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, वो अपने उनको तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ थाना होगा वहाँ जराइम होंगे। ऐसे मेरे वालिद साहब मरू हमेशा कहते थे कि एक ही दुआ है, अल्लाह आपको डॉक्टर और वकीलों से दूर रखे। बड़ी गजब की। हाँ ना, वो मतलब वो सिंधी वकील की बात नहीं कर रहे थे, हालांकि वो भी बड़े इम्प्रेस। अच्छा, मैं ज़ाहिर है कि हम आखिरी मरहले में हैं, डुप्लीकेशन के बारे में पूछता हूँ कि सरकार के सेक्टर में अमूमन कई इदारे ऐसे होते हैं कि वो भी यही काम कर रहा है, ए भी यही काम कर रहा है, बी भी यही काम कर रहा है, सी भी है, और फिर वहाँ एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि इसको नीचा दिखाना है, उसको दिखाना है। वो नेचुरल है, ज़ाहिर इंसानी फितरत है। अच्छा, गुफ्तगू जारी है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मेरे ज़हन में फौरी तौर पे आता है जैसे एक सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है, और उसने बहुत ज़बरदस्त बुनियादी काम किया है। हमने काम शुरू वहाँ से किया है, वहीं से काम शुरू किया। अच्छा, अब जो ये अब्दुल माजिद भुरगरी इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इंजीनियरिंग, हाँ लैंग्वेज इंजीनियरिंग है, AI 21वीं सदी, जब मैं 2050 का सोचता हूँ तो ये डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही कहीं, इस तरह के इदारे जो हैं आपस में? नहीं सर, ये डुप्लीकेशन नहीं है। ये वही है कि सोशलॉजी और सोशल वर्किंग में फ़र्क है। हाँ। ये वही है कि फार्मेसी और सर्जरी में फ़र्क है। ये वही है जो साइकेट्री और साइकोलॉजी में फ़र्क है। तो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी काम कर रहा है लिंग्विस्टिक्स पर, स्कूलों में जाता है ज़ुबान को नाफिज करने में, ज़ुबान को स्टैंडर्ड देने के लिए, कुतुब पर है, लुगात पर है। समझ रहे हैं ना? अब्दुल माजिद भुरगरी इंस्टीट्यूट एक कदम इधर है, मैं आगे नहीं कह, हाँ इधर साइड, एक कदम साइड में, यानी उसी के साथ जैसे रेल के दो पटरियाँ होती हैं, ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर बात कर रहे हैं। मतलब सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जाकर के मार्केट में कहता है कि ये बोर्ड्स को सिंधी में भी लिखो। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आती है तो हम उसे ट्रेन करते हैं कि इसको सिंधी कैसे पढ़ाई जाए। अब ये काम प्योर टेक्निकल है, इतना टेक्निकल है कि वो दिमाग खराब हो जाता है। वो 9 to 5 हो सकता है, इसका काम शुरू ही तब होता है जहाँ पर वो जाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन नहीं। मैं किसी स्कूल में नहीं जाता, हाँ अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो दरहकीकत बच्चों को हंट करता हूँ कि किस बच्चे में वो जरासीम है कि ये हमारे लिए काम आ सकता है। और यही वजह है कि वो हम स्टूडेंट्स हंट करें, उन्हें इंटर्न करके हम अपने इंटर्नशिप में रख रहे हैं। लिहाजा सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का ताल्लुक ट्रांसलेशंस में, बुक टू बुक ट्रांसलेशन में, कंटेंट को ट्रांसलेशन में तो है, लेकिन मशीन नहीं। अच्छा, आप मतलब कि दोनों सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कभी इस पे सोचा या इस पे किसी ने बात की कि अब ज़ाहिर ज़माना ही बदल गया है, तो प्राइमरी लेवल पे
AI متعارف ہونا چاہیے سیکنڈری لیول پہ، اس لیے کہ نرسری میں کہیں نہ کہیں تو پودا لگائیں گے نا آپ، اس کے بغیر تو آپ آگے چل نہیں سکتے. تو اس کے لیے جو نصاب کی ریکوائرمنٹ ہیں، کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، انچارٹڈ واٹر ہے نا یہ، بالکل. اس پہ آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا کام بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو AI کی جو بیس لائن ہے وہ بنانے پر مصروف ہے. اب آتے ہیں جب اکیڈمکس پر، ایجوکیشن پر، تو وہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن پر ہے کہ وہ اس جو ہمارے ماڈلس ہیں اس سے کتنا فائدہ لے کر کے ہمارے، یعنی ایک ہے کتاب، میں اس کتاب کو میں چلتے فرض کریں کہ یہ کتاب نہ بن پاتی، ظاہر اینڈ باطن، ظاہر اینڈ باطن، ڈاکٹر رمضان علی خواجہ صاحب کینیڈا میں AI پڑھا رہے ہیں، یہ پروفیسر ہیں، اور یہ ہمارے ہی اس ادارے میں جو بھٹائی پیڈیا پروجیکٹ ہوا تھا، اور اس نے یہ ڈیڈیکیٹ کر کے کہا ہے کہ اگر یہ میرا سارا کام اگر مطلب نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ بھٹائی پیڈیا نہ بنا تھا. مطلب وہ بیس تھا اس کا. بیس وہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے گورنمنٹ آف سندھ کی، آپ کے کام کو لے کے اپنا وہ کچھ سسٹم تیار کر سکتے فرض کریں کل ٹیبلٹ ایجوکیشن یہ متعارف کرا رہے ہیں، کون پروگرامنگ کرے گا؟ رائٹ. کانٹینٹ تو چاہیے نا، کیونکہ سندھی کانٹینٹ تو چاہیے، اور اس کی جو لکھائی ہے اسی حساب سے جیسا مطلب کہ ایک پوری بنیاد بنی ہوئی ہے، اب کوئی اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں. ایڈاپشن ہے. ایسا ہی ایسا ہی. تھینک یو سو مچ، اٹ واز اے پلیزر. بہت ایجوکیشن، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. تھینک یو. امید ہے کہ زیادہ تر چیزوں کی ہمیں سمجھ آئی ہے. نہیں ہم سے زیادہ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. اگر 30% بھی سمجھ میں آ گیا تو ہم کامیاب ہمارے سے بہتر ہے خود کو. ہاں، اور اس کی بنیاد پہ ہی ظاہر ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی گفتگو کی بنیاد پہ. جناب بہت شکریہ آپ کا. فی الحال ہمیں بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.